سے پڑھا کریں. والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأعمال المبدع یا اکرم الخلق عالما حدوث سواک عند حدوث. پچھلی حدیث کے ابحاث میں سے بعض باتیں بہت ضروری ہیں. ہمارا تمام اہل سنت و جماعت کے لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی صوت سے پاک ہے. صوت یہ جو آواز نکل رہی ہے نا، اس کو صوت کہتے ہیں. اس کی الگ تعریف ہے شرح قید کے اندر. اور اللہ تعالیٰ کا کلام حروف سے پاک ہے. صوت اور حروف دونوں حادث ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کا کلام صوت اور حروف پر مشتمل ہو تو لازم آئے گا کہ وہ محل حادث ہو. اور اللہ تعالیٰ حوادث کے محل ہونے سے پاک ہے، کیونکہ حادث کا محل بھی حادث ہوتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا جبریل امین علیہ السلام براہ راست اللہ تعالیٰ کی کلام کیسے سنتے تھے؟ ذہن میں بات آئی؟ جب اللہ کی کلام میں صوت بھی نہیں اور حروف بھی نہیں تو یہ کیا سنتے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی کلام سنتے تھے، صوت حروف تو نہیں ہے تو کیا سنتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کی کلام کا سماع کس طرح ہوتا تھا؟ اس کا جواب امام غزالی نے دیا. عمدۃ القاری والے اس کو نقل کر رہے ہیں. امام غزالی کہتے ہیں کہ نبی کا سماع اور فرشتے کا سماع براہ راست وحی کے ذریعے سننا محال ہے. تو تین امور کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سامعین کے ذہن میں بداہتاً علم ضروری اور بدیہی کے ذریعے القاء فرماتا تھا. جبریل ہو یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا موسیٰ علیہ السلام، جنہوں نے براہ راست اللہ کا کلام سنا. کلام نہیں سنا، کلام سن ہی نہیں سکتے. کلام ہے نہیں تو سنیں گے کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دماغوں میں یا ذہن میں یا دل میں بدیہی علم پیدا کر دیا کہ یہ میرا کلام ہے. تین چیزوں کا بدیہی علم دیا. بدیہی علم ہوتا ہے کہ اس کو سوچنے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، فکر و نظر پر موقوف نہیں ہوتا. بدیہی کی تعریف یہی ہے. ایک علم یہ دیا کہ متکلم کون ہے. ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ متکلم یعنی الہام کرنے والا ہمارے ذہن میں علم وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. دوسرا اس چیز کا بدیہی علم آ جاتا تھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے. اور تیسرا اس چیز کا علم بدیہی انہیں حاصل ہو جاتا تھا کہ اس کلام سے مراد کیا ہے. یہ امام غزالی نے جواب دیا. آواز نہیں آتی تھی، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. براہ راست جو اللہ تعالیٰ کی وحی آتی تھی اس کے سماع کے حوالے سے یہ ہے.
والقدرۃ الازلیۃ لا تقصر عن اضطرار النبی والملک الی العلم بذلک. یہ کہتا ہے کہ یہ قدرت ازلی جو ہے یہ قاصر نہیں ہے اس بات سے کہ نبی اور فرشتے کو ان چیزوں کا اضطراراً اور بداہتاً علم حاصل ہو. تو یہ ذکر کیا. امام غزالی نے اسی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے سماع کی کیفیت کا فہم ہمارے لیے بڑا مشکل ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں حرف بھی نہیں اور صوت بھی نہیں. اس کی مثال ایسے دیتے ہیں جیسے کہ ایک شخص ہے بالکل اکمہ، جس کے آنکھوں کے خول بھی نہیں ہیں، آنکھیں نہیں ہیں بلکہ خول بھی نہیں ہیں، اکمہ. اس کو الوان کے ادراک بالبصر کا پتہ ہی نہیں کہ رنگ کیا ہوتا ہے، لون کیا ہوتے ہیں، سرخ کیا ہوتا ہے، بلو کیا ہوتا ہے، کالا سواد کیا ہوتا ہے، ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا اس آدمی کو جس کی آنکھیں ہیں نہیں. اسی طرح ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی کلام جو موسیٰ علیہ السلام سماعت فرماتے تھے اس کی کیفیت کا اس کے بغیر کوئی پتہ نہیں ہے. باقی اگر فرشتے کے ذریعے ہو اللہ تعالیٰ کے کلام کا سماع، تو اگر جب وہ کلام تو فرشتے کا ہوتا ہے لیکن اس میں اصوات بھی ہوتے ہیں، حروف بھی ہوتے ہیں. چونکہ کلام فرشتہ کا ہے مجازاً اس کو کہہ سکتے ہیں یہ کلام اللہ تعالیٰ، مجازاً کہہ سکتے ہیں. چونکہ فرشتہ تو براہ راست سن کر آیا ہے، وہی علم ضروری کے ذریعے سے، بدیع کے ذریعے سے. پھر اس نے آ کر نبی کو سنایا، اس میں حروف بھی ہیں، اصوات بھی ہیں. تو یہ وحی بالواسطہ ہوتی ہے. اور یہ آسان ترین وحی ہوتی ہے. اور گھنٹی کی صورت میں جو وحی آتی تھی جیسے کہ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بڑی مشکل ہوتا ہے یہ اس سے سمجھنا. تو یہ بھی اسی طرح ہے کہ اس گھنٹی کے آواز سے حروف کو اور صوت کو سمجھنا اللہ تعالیٰ جو پیدا کرتے ہیں کسی چیز کے اندر وہ آواز، سزرت و جش، اس سے مشکل ہوتا ہے. تو اس طرح فرشتے یا نبی اللہ تعالیٰ کے کلام براہ راست سنتے ہیں یا بغیر واسطے کے نہیں بلکہ واسطے کے ساتھ سنتے ہیں. تو اس کا امام غزالی نے اس طرح ذکر کیا ہے. لیکن یہ یاد رکھیں عقیدہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام صوت و حروف سے پاک ہے. جیسے اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، زبان سے پاک ہے، آنکھوں سے پاک ہے، کانوں سے پاک ہے، ناک سے پاک ہے، وہ بلا کیف اور بلا کیفیت ہے، سمجھ سے باہر ہے. شیخ سعدی کا شعر میں پہلے بھی آپ کو سنا چکا ہوں، اے برتر از قیاس و خیال و گمان و وہم وظہر کی گفتن شنیدیم و خانائیم. دفتر تمام گشت و بپایاں رسید عمر ما ہم چنا در وصف اول تو مادائیں. صاحب سلم کہتے ہیں سبحانہ ما اعظم شانہ، پاک ہے وہ ذات، عظیم ہے اس کی شان، لا یحد ولا یتصور، اس کی حد
یعنی ذاتیات کے ساتھ تعریف نہیں ہو سکتی. ذاتیات اجزاء ہیں نہیں تو کیسے تعریف ہوگی؟ ولا جو تصور بالکنا بےکن ہی بالوجہ نہیں ہو سکتا، بے وجہ ہی ہوتا ہے، یا بالوجہ بعض لوگ کہتے ہیں ہو سکتا ہے. یعنی وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ خبیر ہے، وہ قدیر ہے، وہ حی ہے. یہ صفات ہیں، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا تصور ہو سکتا ہے، ورنہ اس کی ذات کا تصور نہیں ہوتا. اس لیے فرمایا لا یحد ولا یتصور ولا ينتج ولا يتغیر. ينتج یولد کے معنی بھی ہوتا ہے، وہ پیدا نہیں کرتا کسی کو اور پیدا کیا ہوا بھی نہیں ہے. لم یلد ولم یولد. اور اس کے ذات میں تغیر نہیں ہے. ذات کا تغیر اس طرح کہ وہ واجب ہے لیکن ممکن بن جائے یا ممکن ممتنع بن جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. صفات میں تغیر، صفات حقیقیہ غیر ذات اضافت صرف ایک ہے، جیسے حج. اللہ کی صفت حج، یہ کوئی ہو یا نہ ہو، اللہ باحیات ہے، زندہ ہے. اس صفت کے اندر نسبت الغیر معتبر ہی نہیں ہے اس کے مفہوم کے اندر. اس لیے اس کو کہتے ہیں صفت حقیقی. غیر ذات اضافت، اضافت نسبت کو کہتے ہیں جس میں نسبت ہی نہیں ہے. اس میں تغیر نہیں ہو سکتا کہ حج کی جگہ موت آ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. دوسری صفات ہیں جو حقیقی ہیں اور ذات اضافت ہیں، لیکن اضافت ان کے مفہوم میں معتبر نہیں ہے، استعمال میں معتبر ہے. اس کی مثال جیسے علم، قدرت، کلام. معلومات ہوں گی تو علم ہوگا، قدرت ہوگی تو مقدور ہوگا تو قدرت ہوگی. نسبت تو ہے لیکن مفہوم میں معتبر نہیں ہے، استعمال میں معتبر ہے. ان کو کہتے ہیں صفات حقیقیہ ذات اضافت. ان میں بھی تغیر نہیں ہو سکتا کیونکہ علم کی تغیر یہ ہے کہ جہل آ جائے، قدرت کا تغیر یہ ہے کہ عاجزی آ جائے، کلام کا تغیر یہ ہے کہ گونگا ہونا ہو جائے، بکم ہو جائے. سمع کا تغیر یہ ہے کہ بہرا ہو جائے. بصیر کا تغیر یہ ہے کہ وہ عامہ ہو جائے. ان صفات سبع حقیقیہ غیر اضافیہ یا اضافیہ، ان پر اللہ تبارک و تعالی، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جا سکتی ہے. اور سب سے بڑا مشکل مسئلہ سمجھنے کے لحاظ سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر قادر بھی نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت بھی نہیں ہے، اس لیے کہ جو مقدور ہوتا ہے وہ معدوم بھی ہو سکتا ہے. اگر یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہوں تو ان کی نفی بھی ہو سکتی ہے، اور نفی نقص ہے. اسی بات کو سمجھنے کے لیے دھوکا ہوا بعض لوگوں کا امکان قسم کے قائل ہو. قسم نقص ہے، امکان قسم بھی نقص ہے، اس پر اللہ قادر بھی نہیں ہے. اسی طرح ہمارے اہل سنت و جماعت کا مسلک کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل پیدا کرنے پر اللہ قادر نہیں ہے. امتناع النظیر پر بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں. فضل خیروانی نے ایک کتاب لکھی، حضور علیہ السلام کی نظیر پیدا کرنے پر اللہ تعالیٰ قادر ہی نہیں ہے. دوسرے مول نے لکھ دیا کہ کروڑوں نبی پیدا کر سکتا ہے محمد جیسے. ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں نہیں، ایسا نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر دوسرا نبی پیدا کرے گا جس کا نام محمد ہوگا تو وہ خاتم النبیین ہوگا یا غیر خاتم النبیین ہوگا.
اگر خاتم النبیین ہے تو پھر ہمارا نبی خاتم النبیین نہیں ہے، اور اگر غیر خاتم النبیین ہے تو پھر وہ مثل نہیں ہے، نظیر نہیں ہے۔ امتناع نظیر کا معنی یہ ہے کہ بالکل سیم حضور جیسا آدمی ہو، جیسی آپ کی صفات ہیں اسی قسم کی صفات، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہو۔ اور یہ عدم قدرت اللہ کا کمال ہے، نقص نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر ہم قدرت دیتے ہیں تو نقص پیدا ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں شریک الباری پر اللہ قادر نہیں ہے۔ اگر ہم کہیں کہ نہیں شریک الباری کو اللہ پیدا کر سکتا ہے تو پھر اللہ کی توحید کہاں جائے گی؟ وہ تو شرک ہو جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں محالات وغیرہ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی قدرت نہیں ہوتی، یہ اللہ تعالیٰ کا کمال ہوتا ہے اور اس کو نقص نہیں کہتے۔ یہ عقیدہ توحید کے حوالے سے باریک باریک باتیں ہیں جو اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے امکان کسب بانوں کا رد کرتے ہوئے سبحان الصبح ایک رسالہ لکھا، اس کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں، اگر شوق ہو تو وہ پورا کر لیا جائے۔ ایک بات ختم ہو گئی، اگر الگ الگ بات کرنا چاہیں تو اتنے پر کافی ہے، ایک اور پھر بات شروع کرنا۔